دل میں توبہ کی نیت کر لیجئے اور یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے۔ اگر مستورات بیٹھی ہیں اور ان تک آواز جا رہی ہے تو وہ بھی ان کلمات کو پڑھ کے توبہ کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ اگر نیٹ کے ذریعے یہ آواز دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں تک جا رہی ہے اور لوگ اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں تو جہاں بھی بیٹھے ہیں وہ بھی توبہ کی نیت سے یہ کلمات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا عمل 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھے تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک پاؤ صحیح، اور مشکل ہو تو ایک رکوع صحیح، ایک صفحہ صحیح، مگر یہ کمٹمنٹ کرے کہ میں رات کو اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک کہ اللہ کا قرآن کھول کر ایک صفحہ پڑھ نہیں لوں گا۔ اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو قرآن پاک آتا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا وہ بھی وضو کر کے قرآن مجید کھولے اور قرآن مجید کی آیات کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا چلا جائے اور صرف اللہ 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 زبان سے پڑھتا جائے، پورے صفحے پر انگلی پھیر لے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو تلاوت کا اجر عطا فرما دیں گے۔ مگر ہر دن میں تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی اسلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، اللہ کے قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اتنا بابرکت کلام اللہ ہمارے گھر میں موجود ہے اور ہم کئی دن قرآن پاک کو کھولتے ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی اخبار پڑھتے ہیں۔ بھئی ہم قرآن مجید کو اخبار کے مطابق تو درجہ دے ہی دے، اگر ہم قرآن مجید کھولتے ہی نہیں تو ہم نے تو گویا اخبار کا درجہ بھی نہ دیا قرآن مجید کو۔ چوتھا عمل، ہاتھ کام کاج بھی مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد بھی مشغول، سارا دن اسی طرح گزاریں، ہتھ کارول دل یارول، دست بکار دل بیار۔ اور پانچواں عمل مراقبہ، 10-15 منٹ صبح اور 10-15 منٹ شام کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فارغ ہوں تو آنکھوں کو بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔
اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور یہ 10-15 منٹ کا مراقبہ بندے کے دل کو منور کر دیتا ہے، اللہ کی محبت سے بھر دیتا ہے۔ اس کو روز کا معمول بنا لیجئے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے۔ ابھی ہم دعا سے پہلے چند منٹ مراقبہ کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، مے وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ پروردگار عالم، جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنا خوف عطا فرما اور نیکی دوڑ دوڑ کر کرنے کے لیے اپنا شوق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ، آپ کے بندے دور قریب سے، مختلف شہروں سے، مختلف قبیلوں سے اے اللہ چل کر یہاں آئے ہیں، ایک امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے سامنے دامن پھیلائیں گے اور آپ ہم پر رحمت کی نظر فرمائیں گے۔ اے اللہ، اس مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بال سفید کر بیٹھے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے اللہ، ان سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے اور ہماری بخشش فرما دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ، آپ نے فرمایا میرے بندو،
ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں۔ اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ مہربانی فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھا دیجئے، ہمیں اللہ ناکام واپس نہ بھیج دیجئے، ہمارے سوال کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جب ہم اپنی جوانی میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو اپنے بڑھاپے میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم امیری کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو فقیری کی حالت میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ جب ہم اپنی صحت کی حالت میں بھی آپ کے محتاج ہیں تو بیماری کے عالم میں آپ کے محتاج کیوں نہیں ہوں گے؟ اے اللہ ایک بوڑھا بیمار اور ایک فقیر بندہ آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھا ہے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ دعا قبول کر لیجئے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم پر ترس کھا لیجئے، ہمارے پاس دکھانے کے لیے کوئی عمل نہیں، اے اللہ کہنے کے لیے کوئی بات نہیں، اے اللہ صرف اتنی سی بات ہے آپ ہم پر رحم کھا لیں، ہم پہ ترس کھا لیجئے اور ہم پر شفقت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کی ایک نظر ڈال دیجئے اور ہم عاجز مسکینوں کو اے اللہ توبہ قبول ہونے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہم آپ کو ان کے ہاتھوں کی معصومیت کا واسطہ دیتے ہیں، اے اللہ ان کے معصوم ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا اور ان کی برکت سے اللہ ہماری بھی دعائیں قبول کر لینا، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دینا، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے پر کوئی قصور نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تثریب علیکم اليوم۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، قرآن مجید میں آپ نے جگہ جگہ اس کے تذکرے کیے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی شان کریمی سے مانگتے ہیں آپ بھی آج یہی فرما دیجئے اذهبوا انتم الطلقاء، تم جاؤ آج تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ لا تثریب علیکم اليوم کہہ دیجئے، اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہم ایک نئی ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کریں گے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم محتاج ہو، فقیر ہو، اور پھر یہ بھی فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقراء کے لیے ہوتے ہیں۔ اے اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج سخی کے دروازے پر جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ یہ دروازہ کھل گیا، میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اے اللہ ہم اس عیال سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید سے کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، ہمیں قبولیت مل جائے گی۔ اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجئے، اے اللہ نماز کی حضوری عطا فرما دیجئے، قرآن مجید پڑھنے کا لطف عطا فرما دیجئے۔ کریم آقا اس دنیا کمینی سے ہمیں منہ موڑنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں آخرت کی طرف رجحان عطا فرما، اور اے اللہ اپنی محبت اور اپنا شوق عطا فرما۔ پروردگار عالم خداوندہ مقصود من تو ہی و رضائے تو، اے اللہ آپ ہی ہمارا مقصود ہے اور آپ کی رضا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، ہم پر رحمت
فرما دیجئے، مہربانی کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اپنے 2 انبیاء کو فرعون کے پاس بھیجا اور انہیں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا کہ فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا۔ اے اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرتا تھا اس کی طرف آپ انبیاء کو بھیجتے ہیں اور نرم رویے کا حکم فرماتے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے لوگ یہاں مسجد میں ہیں یہ روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کی گواہیاں دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمارے ساتھ نرمی کا رویہ کر لیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، ہم پر کرم کی نظر فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ دور قریب سے بڑے بڑے علماء بھی تشریف لائے ہیں، مشائخ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب گناہگاروں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے پیغامات دیے، خط لکھے، فون کیے، میسج کیے۔ اے اللہ ان سب کی حاجات کو آپ جانتے ہیں، اللہ سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے اور اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم کر دیجئے۔ اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اور ہمیں یہاں شریعت و سنت کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس ملک کا دشمن ہے اس کو ہدایت عطا فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اے اللہ ہماری سرحدات کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم کوئی بچہ اگر پریشان ہوتا ہے تو ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، میرے مالک ہم جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ہم پر رحمت کی نظر کر دیجئے۔ اے اللہ دور عورتوں کا مجمع بھی آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہے، اے اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کے دل کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے تو خود ارشاد فرمایا کہ مرد گھر کی عورتوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، اچھی زندگی گزاریں۔ اے اللہ جب آپ نے ہم دونوں کو یہ حکم دیا ہے تو آپ کی بندیاں آپ کے سامنے دامن پھیلائے بیٹھی ہیں۔ اے اللہ یہ جائیں تو کہاں جائیں، مانگے تو کس سے مانگے، اپنے دل کا غم کس کو جا کر سنائیں۔ اے اللہ مہربانی فرما دیجئے۔ ہم نے تو دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے، کسی گھر کی عورتیں چل کے آ جائیں وہ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ اپنے گھروں سے چل کے یہاں آئی بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما لیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے اور ان کو اللہ اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو اسلاف ہمارے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان سب کی بخشش فرما اور ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہمارے قریبی دوست اور ساتھی حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ چند دن پہلے اللہ آپ کو پیارے ہو گئے، اے اللہ ان کی بخشش فرما دیجئے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے اور اے اللہ جو ادارہ چھوڑ کر گئے ہیں اس کو قیامت کی صبح تک اے اللہ شاد و آباد رکھیے اور جاری و ساری رکھیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست فیروز صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کام کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست حماد صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرما۔ پروردگار عالم مہربانی کا معاملہ فرما اور اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمارے میلے دلوں کو صاف کر دیجئے، پتھر دلوں کو نرم کر دیجئے اور اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے شہر پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔
ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔